باہر کے ممالک میں تو وہ امیدوار کا نام پڑھ کر ہی ووٹ دے دیتے ہیں. اچھا لیکن اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا یہ پہلا فیصلہ ہے جس میں اسے ہم جھوم جائیں ہم روزے رکھنا چاہیں پر گھر والے فرمائیں اگلے سال. اچھا تو عدالت نے وہی کیا, ان سے کہا ہے کہ اگر یہ شوق ہے آپ کو تو اگلے سال کیجیے گا یہ کام. آپ اس سال جو درخواست ہے خواتین کی یا اقلیتوں کی مخصوص نشستوں والی درخواست, وہ جو لسٹ ہے وہ بھی ایکسیپٹ کریں. اس کے پاس یہ اختیار ہے, اس لیے بہت بہت محبوب دوست, تو اس لیے ان کو یہ بتایا گیا السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا بلہ پشاور میں نظر آ چکا ہے اور 8 فروری کو سنا ہے کہ انتخابات میں اس بلے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیٹنگ کی جائے گی. تو آغاز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب تنقید نہ کرنا پشاور والوں پر کہ چاند پہلے کیوں نظر آتا ہے, وہاں بلہ بھی نظر آ گیا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ جو فیصلہ تھا, اس فیصلے کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین نے بھی کہا تھا کہ جب یہ اپیل میں جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو بیٹ واپس مل جائے گا. یعنی الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اتنا بائسڈ فیصلہ تھا کہ وہ لوگ جو لیگل میٹرز نہیں جانتے انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا. اچھا, وہ ایک دوسری بات بھی کر رہے تھے نا کہ دیکھیں وہ معصوم کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بلہ بھی مل جائے. اچھا, وہ معصوم کہہ رہے ہیں کے علاوہ وہ لوگ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ صبح معصوم کہا گیا ہے نا, تو اب جو ہے وہ اس لیے یہ ہوا ہے کہ اب انہوں نے بیٹ لے لیا ہے. تو یہ بھی ہمارے ہاں ہوا تھا. لیکن اب اس فیصلے کے بعد جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے, میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں تو ضرور سامنے رکھی جائیں. شاکر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کوٹ کیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون سے شعر, مولانا سے کتاب, پیپلز پارٹی سے تیر کا نشان واپس لے لیا جائے تو کیسا ہوگا. جسٹس کامران میاں خیل کا سرکاری وکیل سے سوال. اب دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے. عدالت نے یہ کہا کہ جب الیکشن شیڈیول آ گیا تو پھر اس کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ عبوری ریلیف ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ پاکستان جیسے ممالک میں ہوتا ہے نا کہ جہاں لٹریسی ریٹ کم ہو تو وہاں انتخابی نشان الاٹ کیے جاتے ہیں, ورنہ تو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں تو وہ امیدوار کا نام پڑھ کر ہی ووٹ دے دیتے ہیں. اچھا دیکھیے, ظاہر ہے کہ امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے تو وہاں پر بھی انتخابی نشان ہے نا, اور سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے, 2 پارٹی سسٹم ہے. اب ہمارے ہاں جو یہ فیصلہ ہوا ہے, اس فیصلے کے حوالے سے کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ صبح معصوم تھا, شام میں بیٹ لے لیا گیا. وہ ایک اور چیز بتائیں, کیا عمران خان کی حکومت جانے کے بعد اور عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے بعد جب سے بات ہو رہی تھی بیٹ 9 مئی سے پہلے, کیا یہ کہا نہیں جا رہا تھا کہ بیٹ ہوگا نہیں ہوگا, یہ سوال اٹھ رہا تھا 9 مئی سے بھی پہلے سے. تو پھر یہ اگر اس سے بھی پہلے سے اٹھ رہا تھا کہ بیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کو کہا گیا ہے نا کہ 2019 میں آپ نے نہیں کروائے, تو اس سے بھی دیکھیے مسلسل ایک شور تو تھا کہ بیٹ لے لیا جائے گا. یہ تو اب آیا نا, لیکن یہ فیصلہ بھی 2019 والا بھی اب آیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں ہمیشہ سے تھا, تو یہ کوشش تھی لے کر کہا گیا کہ صاحب آپ بیٹنگ کریں. ہاں, لیکن اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا یہ پہلا فیصلہ ہے جس میں اسے اگلی عدالت سے سبکی کا سامنا ہوا ہے. ہر جگہ سے سبکی کا سامنا ہوا ہے, پشاور ہائی کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے, سندھ ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, جگہ جگہ سے الیکشن کمیشن کو سبکی کا سامنا ہوا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے رہے, اور وہ سنا بھی گیا, وہ انٹرٹین ہوا. جب بھی فیصلہ آیا تھا نا تو وہ انٹرٹین بھی ہوا. الیکشن شیڈیول جاری ہو گیا, اب نشان تو نہیں روک سکتے, نشان تو دینا ہوگا. میں نے آپ سے ابھی عرض کی نا کہ عدالت نے کہا اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو اگلے الیکشن میں کر لینا. تو وہ بچوں کی ایک نظم ہوتی ہے, رمضان کے روزے آئیں ہم جھوم جائیں ہم روزے رکھنا چاہیں پر گھر والے فرمائیں اگلے سال. اچھا, تو عدالت نے وہی کیا, ان سے کہا کہ اگر یہ شوق ہے آپ کو تو اگلے سال کیجیے گا, یہ کام آپ اس سال نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ دیکھیے جبران ناصر صاحب, جی
جبران ناصر صاحب ایک بڑے وکیل ہیں, انسانی حقوق کے کارکن ہیں, اینڈ وٹ آئی فائنڈ موسٹ امیزنگ اباؤٹ ہم از کہ وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جبران ناصر صاحب نے بھی اس فیصلے پر مبارکباد دی ہے. جو یہ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے بھی غلط قرار دیا تھا. زیادہ امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال, وہ یہ ہے کہ پہلے ایک بات ہمارے ہاں تجزیہ کار بڑے وثوق سے کر رہے تھے کہ اگر بلے کا نشان ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا. اچھا, اب ایک بار پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ بلے کا نشان ہے تو کیا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ہو گئی ہیں, مگر اب بھی کیا آپ کو ایسے لوگ نظر نہیں آتے میڈیا کے ہی جغادری جو یہ کہہ رہے ہیں اب بھی کہ دیکھیے الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب تک تو چیزیں آگے فارورڈ ہو چکی ہیں نا, الیکشن کے پروسیس کی جو ہونی تھی, نومینیشن پیپرز تھے اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں, اسکروٹنی ہو گئی ہے شروع. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں کچھ بھی پاسبل ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اب الیکشن جو ہے کوئی بڑا واقعہ روک سکتا ہے, تو اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو اور کوئی چیز ہو. فیصل جاوید خان صاحب خوش نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بلہ ہے, تو اب آ گیا ہے خان صاحب کے ہاتھ میں بلہ. اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی اگلی سماعت 9 جنوری کو ہوگی. فریقین کو نوٹسز جاری, چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ڈویژنل بینچ کیس کی سماعت کرے گا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عدالت نے پی ٹی آئی کے خلاف سازشوں پر آخری کیل لگائی ہے, اگلی سماعت پر فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. یعنی کہ اگلی سماعت پر فیصلہ آ جائے گا. یعنی ابھی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس تمام پروسیس میں اب یہ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری جو درخواست ہے خواتین کی یا اقلیتوں کی مخصوص نشستوں والی درخواست, وہ جو لسٹ ہے وہ بھی ایکسیپٹ کریں, ہمارا نشان ہے وہ بھی ایکسیپٹ کریں, اور اس پر پھر پروسیس کو آگے بڑھائیں. یہ دیکھنے والی چیز ہوگی کہ اب الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. آپ کا یہ یقین ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر اپیل میں جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جائے گا. اچھا, خیال ہے, یقین نہیں ہے. دیکھیے اب خیال یقین میں بھی بدلتا ہے جب وہ جائیں گے تو. اور وجی ثانی صاحب نے لکھا ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو, انہوں نے لکھا ہے بلا کا یا تو شاید بلا کا انتخابی نشان مل گیا ہے. غیر یقینی یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار صرف خیبر پختونخوا تک لاگو ہے, جبکہ الیکشن کمیشن جس کی اپنی آئینی حیثیت ہائی کورٹ کے برابر ہے, اس کا دائرہ اختیار الیکشن معاملات میں پورے ملک پر نافذ ہوتا ہے. پشاور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ تمام جو ہائی کورٹس ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ تو شاید میرا خیال نہیں, لیکن یہ تمام ہائی کورٹس ہیں یہ ہیں آئینی عدالت. اور باقی سپریم کورٹ کی جو رجسٹریز بھی ہیں, سیشن عدالت, یہ آئینی عدالتیں ہیں, اور ان تمام آئینی عدالتوں کا دائرہ اختیار آئین کے مطابق غالباً آرٹیکل 199 ہے, تو پورے ملک پہ ہوتا ہے. تو وجی ثانی صاحب سے ممکنہ طور پر کوئی غلطی ہوئی ہے, اور اس غلطی کو عامر سعید عباسی صاحب نے اور کچھ دیگر دوستوں نے ان کو باقاعدہ بتا کر یہ بتایا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, اسے کریکٹ کر لیجئے. آئینی عدالت ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے, اس لیے بہت بہت محبوب دوست, تو اس لیے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس چیز کو ٹھیک کر لیجئے. امتیاز عالم صاحب جو پچھلے کچھ عرصے میں عمران خان صاحب کے بدترین ناقدین میں سے تھے, اور اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر, اور عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے اس پر وہ باقاعدہ طور پر اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہے حقیقی, اس کو ماننا چاہیے. وہ کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان کی بحالی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی معطلی کا فیصلہ جمہوری اصولوں کی فتح ہے, یہ جمہوریت کی فتح ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی میدان سے نکال باہر کرنا, اب یہ دیکھیے یہ بڑا درست موقف ہے نا, کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی میدان سے نکال باہر کرنا بدترین انتخابی دھاندلی ہے. تو یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں, اب تحریک انصاف کو اپنے امیدواروں کا چناؤ نہایت سنجیدگی سے کرنا ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ پلانٹڈ لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر پھر سے فارورڈ بلاک بنا لیں. ان کو راجہ ریاض یاد آ رہے ہیں, ان کو وجیہہ قمر جن کو ملا بھی ٹکٹ وہ یاد آ رہی ہیں, صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں تو ان کو عظما کاردار جیسے لوگ یاد آ رہے ہیں.
تو ٹھیک ہے، اچھی نشاندہی کی ہے، لیکن ایک جماعت جو ہے اس کا لیڈر اس وقت جیل میں بغیر کسی سزا کے جیل میں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کنوکٹڈ ہوتے ہیں اور پھر آپ جیل میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف آ گیا آج ان کا، جس کو عدالت نے روکا تھا کہ اب ایم پی اوز کے آرڈر رکوائیں، آج ان کی رہائی طے تھی۔ تو اب راولپنڈی کے ڈی سی نے یہ فیصلہ دیا ہے، ڈی سی نے، کہ ان کو ایم پی او کے تحت 15 روز کے لیے اڈیالہ جیل میں ہی نظر بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے ہمارے ہاں۔ قائم مقام چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں نا کہ اب ایم پی اوز کے آرڈر رکوائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں نا اپنے۔ تو نہ تو الیکشن کمیشن عدالتوں کی سن رہا ہے، نہ انتظامیہ الیکشن کمیشن کی سن رہی ہے۔ اس ملک میں سب اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو وہ چل رہا ہے ویسے۔ 8 فروری کو کیا ہوگا اگر بلہ ہوتا ہے تو؟ 8 فروری کو کیا ہوگا بلہ ہوتا ہے تو اب تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ الیکشن ہوگا۔ الیکشن چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے ہونے کی چیزیں زیادہ ہیں۔ ہاں، الیکشن ہوگا، اور اگر بلہ ہوگا تو پھر بلے کی بلے بلے ہوگی۔ یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔